ایمان اور محبت کی یہ داستانیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ اپنے خالق کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، چاہے وہ بے زبان جانور ہی کیوں نہ ہو۔ جب بھیڑیے نے گواہی دی، مدینہ منورہ کی پرسکون فضاؤں میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور ایک چرواہا اپنی بکریوں کا ریوڑ لیے ہریالی کی تلاش میں مصروف تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھا کہ اچانک جھاڑیوں سے ایک خونخوار بھیڑیا نکلا اور بجلی کی سی تیزی سے ایک بکری پر جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ چرواہا کچھ سمجھ پاتا، بھیڑیا بکری کو اپنے جبڑوں میں دبا کر بھاگنے لگا۔ چرواہا اپنی بکری کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے لپکا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور پیچھا کرتے کرتے بالآخر اس بھیڑیے کو جا لیا اور اس کے منہ سے اپنی بکری چھڑا لی۔ جب بھیڑیے نے دیکھا کہ اس کا شکار چھن چکا ہے تو وہ ایک جگہ دبک کر بیٹھ گیا، اور پھر ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے چرواہے کے ہوش اڑا دیے۔ بھیڑیے نے انسانوں کی طرح بالکل صاف اور فصیح زبان میں بولنا شروع کر دیا۔ اے چرواہے، تم نے اللہ کے اس رزق کو مجھ سے چھین لیا جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ چرواہا یہ منظر دیکھ کر حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا اور چیخ کر بولا، کتنی حیرت کی بات ہے، ایک خونخوار بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے اس کی حیرت دیکھ کر کہا، تم اس پر حیران ہو رہے ہو؟ اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ یہاں مدینہ منورہ میں اللہ کے ایک ایسے عظیم رسول موجود ہیں جو تمہیں ان تمام باتوں کی خبر دے رہے ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں اور جو مستقبل میں ہونے والی ہیں۔ وہ تمام غیب کی خبریں جانتے ہیں، مگر افسوس کہ تم ان پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ چرواہا جو کہ ایک یہودی تھا، ایک بے زبان جانور کی زبان سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی گواہی سن کر تڑپ اٹھا اور اس کا دل نور ایمان سے بھر گیا۔ وہ اسی وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور سچے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبق: اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک جانور بھی اس حقیقت کو جانتا اور مانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزری ہوئی اور آنے والی تمام باتوں کی خبر رکھتے ہیں، مگر کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو انسان کہلا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انکار کرتے ہیں۔ یافور کی والہانہ محبت۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک بے زبان گدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے ادب سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میری ایک التجا ہے، براہ کرم میری بات سنتے جائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسکین جانور پر شفقت فرمائی، رک گئے اور بڑے پیار سے پوچھا، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی، حضور، میرا نام یزید بن شہاب ہے اور میں ایک خاص نسل سے ہوں۔ میرے دادا کی نسل سے اللہ نے تمام 70 گدھے پیدا کیے اور ان تمام پر اللہ کے کوئی نہ کوئی نبی سوار ہوتے رہے۔ اب میرے خاندان میں صرف میں اکیلا بچا ہوں اور اللہ کے تمام رسولوں میں سے اب صرف آپ ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میرے دل کی یہ سب سے بڑی تمنا ہے کہ مجھے آپ کی سواری کا شرف حاصل ہو جائے۔ کیا میں اس اعزاز کا حقدار نہیں ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معصومانہ خواہش اور والہانہ محبت کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں اپنی سواری کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر یافور رکھ دیا۔ یافور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرتا کم تھا۔ اس نے زندگی بھر بڑے فخر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ اس غم میں ایک کنویں میں گر کر جان دے گیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکا تھا۔ سبق: جب ایک جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا وجود ممکن نہیں سمجھتا، تو جو انسان ختم نبوت کا انکار کرے وہ عقل کے اعتبار سے جانوروں سے بھی بدتر ہے۔